بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مذہب اسلام میں ایمان بنیاد ہے، جس کو ہم عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی، ہمارے مذہب کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس بنیاد کے بغیر اسلام کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ایمان نہیں لاتا ہے اور وہ شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور اس عمل پر اسے اخروی اعتبار سے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک ہوتا ہے تو ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جن کا ہم سے کبھی کاروباری تعلق رہا یا پڑوسی رہے، تو وہ بھی ہماری دیکھی دیکھا بڑا روزہ جس کو بولتے ہیں ان کے مطابق 27واں روزہ شب قدر کا رکھ لیتے۔ کچھ غیر مسلم ہندو دوست بھائی ایسے بھی ملیں گے جو رمضان بھر کا روزہ رکھ لیتے، لیکن ظاہر بات ہے یہ عمل اس وقت اللہ کے نزدیک قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ہوگا جب ان کے پاس اسلام کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہر اعتبار سے، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق، یہ تمام کے تمام شعبوں میں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے وہی چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ہے۔ کوئی اچھے سے اچھا عمل جسے ہم اچھا سمجھتے ہوں اس کو اس لیے اختیار کرنا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، اللہ کے نزدیک ہم محبوب اور مقبول ہو جائیں گے، اسے رد کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ہر نیا طریقہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ صاف اور دو ٹوک بات کہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ ہم کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کبھی بھی نہیں لگے گا۔ اسلام ایسا جامہ ہے اور ایسا مکمل لباس ہے کہ اس میں پیوند کی گنجائش ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت موقف اختیار کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر کسی دعائیہ جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس میں کوئی جملہ اپنی طرف سے بڑھانا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن بحیثیت دعا
حضور نے جو الفاظ استعمال کیے اس کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں۔ جیسے اذان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت میں اللہ کے محبوب، سب سے محبوب بندے، اور اللہ بے پناہ آپ کو نوازے گا۔ ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی کہ جب اذان ہو تو اذان کے بعد دعا ہے، اور دعا کے الفاظ آپ نے ہمیں سکھائے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ، یہ والدرجة الرفیعہ اضافہ ہے۔ اسی طرح اللہم ابعثہ مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اللہم ابعثہ مقاما محمودا اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ یہ بیچ میں جو جملے لائے جاتے ہیں، ہمارے اکابرین علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ آپ مانگو، لیکن جو دعا حضور سے منقول ہے اس دعا کو اسی طرح آپ رکھو، اس کے آگے پیچھے آپ مانگ سکتے۔ جیسے ہم نے دعا کی اللہم ابعثہ مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد، دعا مکمل ہو گئی۔ آپ کہو اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ ہم اس دعا کے مکمل ہونے کے بعد یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ منع نہیں ہے، مگر حضور کی دعا میں بیچ میں اس طرح کے جملے لانا پسندیدہ نہیں۔ جو چیز ہمیں جیسی ملی ہے وہ اتنی بہتر، اتنی خوبصورت، اتنی شاندار ہے کہ اس میں پیون لگانے کی جگہ اور گنجائش نہیں۔ تو ایمان عقیدہ اور بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا صحابہ کرام کے ساتھ جہاد پہ جا رہے تھے، اور راستے میں ایک شخص ملا، جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی اس عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ جنگ ہوتی تھی، جیت جانے پر مال غنیمت ملتا تھا، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت المال میں رکھا جاتا تھا، اور حضور اپنی مرضی سے غربا مستحقین پہ تقسیم فرماتے تھے، قرض داروں کا قرضہ ادا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، اور بقیہ جو بچتا تھا وہ مجاہدین پر تقسیم ہوتا تھا، اور کس کا کتنا حصہ رہے گا اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد جیسے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کا حکم دیا کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ اگر کوئی مال حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں جہاد کے عمل میں، جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر کے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد اس عمل میں ہمارے ساتھ شرکت کرو، پہلے ایمان لاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے، آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد جنگ میں شریک ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے اسلام کی سربلندی، اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے مقابلہ جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، جنت میں جائے گا۔ اور وجہ اسی تھی کہ اس نے ایمان قبول کیا اور جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد نماز کا وقت آتا اور وہ نماز پڑھتا، ایسا نہیں ہوا۔ ایمان
عقیدہ بنیاد ہے، اور اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول اور باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ ایمان مفصل آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو وہ بھی من جانب اللہ ہے، تقدیر بری ہو وہ بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی پائی جاتی ہے جن کے دو خدا ہیں، دو رب ہیں، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے۔ پارسی لوگوں کا عقیدہ ہے خیر کا خدا الگ اور شر کا خدا الگ، ہمارے یہاں خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ بھلائی بھی ہمیں ملتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے، اور اگر برے حالات کا سامنا ہوتا ہے، ہمارے حق میں کوئی بری بات پیش آتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کا خالق کوئی اور نہیں ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، عقیدہ بنیاد ہے، خیر اور شر دونوں من جانب اللہ ہے۔ اسی لیے برے حالات کا اگر سامنا ہو، جانی مالی نقصان ہو، تو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ میرے پروردگار کا فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے پر راضی ہوں، میں اس فیصلے پر راضی ہوں، مجھے اپنے پروردگار سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اور یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے انسان کو اتنی بڑی تسلی ملتی ہے کہ کسی اور بات سے تسلی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی حالات سامنے آئے، ان حالات کے اندر وہ یہ فیصلہ کر لے، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، اس کو اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ وہ کبھی مایوسی میں نہیں جاتا، ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے۔ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، خیر اور شر دونوں من جانب اللہ آتے ہیں۔ ہمارا پروردگار ایک، اور اس پوری کائنات میں جو نظام چلتا ہے وہ اسی کی قدرت کے تحت ہے، پھر وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ آج فلسطین کے حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، لوگوں نے کچھ دنوں تک قنوت نازلہ پڑھ کر کے بند کر دیا۔ ہماری جامع مسجد میں آج بھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، یعنی مسلمانوں پر آئی ہے، اس مصیبت کا علاج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور حالات بدلے نہیں ہیں، حالات اسی طرح کے۔ ابھی آپ نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا واقعہ سنا، خبر سنی آپ نے، قطر میں رہتے تھے، ایران میں ایرانی صدر کی تاجپوشی کہو یا حلف برداری کہو، اس تقریب میں گئے تھے اور ان پر حملہ ہوا اور جان لیوا حملہ ہوا، شہید ہو گئے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی شہید ہوئے۔ اور یہ ساری کارستانی کس کی ہے؟ پوری دنیا جانتی کہ یہ حماس کے وہ لیڈر تھے جن کی وجہ سے حماس کو ہمت اور حوصلہ تھا۔ ہم ایسا نہیں مانتے کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو گئی، حماس ختم ہو جائے گی، نہیں، اس سرزمین سے، اس کی کوکھ سے اور بھی مجاہدین پیدا ہوں گے۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے 60 لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے شہید ہو چکے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ
کار کے اوپر جو ہے میزائل سے حملہ ہوا تھا، جس میں اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہو گئے تھے۔ اتنے بڑے مجاہد کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان کس بے بسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 53 اسلامی ملک ہیں۔ کسی عربی مؤلف مصنف نے، رائٹر نے لکھا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں اگر وہ ایک ایک پتھر بھی ماریں گے تو پورا اسرائیل دھنس جائے گا۔ اتنا فرق ہے ہماری ان کی تعداد میں، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسی بزدلی ہم لوگوں میں آ گئی کہ آج اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ 50,000 لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے، اور کوئی ان کی حمایت میں بولنے والا، کچھ کرنے والا میدان میں نہیں۔ پوری دنیا تماشائی ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی زندگی اللہ نے اتنی ہی لکھی تھی، اور جب وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے عظمت والی موت عطا کی، شہادت والی موت عطا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید کو اللہ جو رتبہ، جو مقام و مرتبہ عطا کریں گے تو شہادت کے مقامات کو دیکھ کر کے شہید تمنا کرے گا کہ اللہ دنیا میں پھر بھیج دے، دنیا میں پھر بھیج دے، تیرے نام کے لیے، تیرے دین اور تیرے احکامات کے لیے پھر سے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کر کے شہید ہو کر کے تیری خدمت میں آؤں گا، تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت اتنا بلند مقام ہے ہمارے لیے جانی نقصان، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے، جس کا جو وقت مقرر ہے اس وقت مقررہ وقت پر جانا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ زمین سے جیسے ہمارے اعمال آسمان پر جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہمارے حق میں نازل ہوں گے۔ آج ہماری جو بربادی اور ہلاکت کے واقعات ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کسی دوسرے کو الزام نہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہم اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ سفر کا مہینہ ہے، اس کو بھی مسلمان منحوس سمجھتے، اس کو بھی منحوس سمجھتے۔ اسی میں ایک دن آتا ہے 13 تاریخ، جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، اور بھی طور طریقے ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کام ہوتا ہے۔ تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت سے اس کی نحوست کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل 2 ٹوک بات کہی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو 2 ٹوک پیغام دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔
آپ نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ اس کی بیماری اس کو لگ جائے، یعنی چھوت ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، بدشگونی ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، لا عدوہ چھوت ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، ولا طیرتا بدشگونی ہمارے عقیدے میں نہیں ہے۔ ہم باہر نکلے بلی راستہ کاٹ دی، آج بھی کتنے مسلمان ایسے جاتے رہتے، بلی راستہ پار کی رک جاتے اور پھر یا تو واپس ہو جاتے یا دیکھتے کہ کوئی گزر جائے تو پھر ہم گزرے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی سفر کے لیے نکلتا تھا تو کھڑا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا آسمان کی طرف، کوئی پرندہ اگر بیٹھا ہو، خاص طور پر کوا، تو اس کو اڑاتے تھے، اگر وہ اڑ کر داہنی طرف چلا گیا تو اپنا سفر مبارک رہے گا ایسا سمجھتے تھے، اور اگر کوا اڑا اور بائیں طرف چلا گیا تو وہ بیگ لے کے واپس، تھیلی لے کے واپس گھر میں آ جاتے تھے کہ اب یہ سفر اپنے لیے مبارک نہیں ہے، منحوس ہے۔ حضور نے منع فرمایا، میرے دین و شریعت میں اس کی کوئی گنجائش، کوئی جگہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ شکار پر نکلا تو ایک کانے شخص کو دیکھ لیا۔ اب کانے شخص کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ منحوس کہاں سے دکھ گیا، کہا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اس زمانے میں جیل نہیں ہوتی تھی، جس کو قید کرنا ہوتا تھا اس کو کنویں میں ڈال دیتے تھے، سوکھے کنویں میں، اس کو ڈال دیے۔ یہ شکار پہ گیا اور جانے کے بعد شکار بہت اچھا رہا۔ شام کو واپس آیا تو اس کو خیال آیا کہ یار وہ ایک کانے آدمی کو میں کنویں میں ڈال دیا تھا، بولے اس کو نکالو۔ اس کو نکالا گیا، نکال کر کے سلیمان ابن عبد الملک کے سامنے لایا گیا تو سلیمان ابن عبد الملک سے اس شخص نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میرا کیا گناہ تھا، کیا قصور تھا جو آپ نے مجھے کنویں میں ڈلوا دیا تھا؟ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ میں شکار پہ جا رہا تھا، میں نے تجھے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ اب یہ میرا سفر منحوس ہو گیا، میرا کام نہیں ہوگا، لیکن میں شکار پہ گیا تو شکار بہت اچھا ہوا، سفر بہت کامیاب رہا، واپسی پر مجھے تیرا خیال آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے تو مجھے دیکھا تھا اور آپ نے ایسا گمان کیا تھا کہ میں منحوس آدمی ہوں، آپ کا سفر منحوس ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، میرے لیے اتنا برا حادثہ رہا یہ کہ آپ کے آنے تک میں جیل میں رہا۔ تو یہ بے حقیقت چیز ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا میری شریعت میں چھوت چھات کی کوئی جگہ نہیں، میری شریعت میں بدشگونی نہیں ہے۔ کالا کتا دکھ گیا، غریب اجڑی ہوئی عورت دکھ گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اسلام میں اس سے کوئی بدشگونی، ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ولا حامتا، الو، ہمارے یہاں اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، ایک پرندہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تھوڑی سی جانکاری لیں گے تو دیکھ لیں گے، اس کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ ہم اپنے بچپن میں مالیگاؤں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں الو آ جاتا تھا اور آواز دے دیتا تھا تو سب سہم جاتے تھے اور ایسا سمجھتے تھے کہ اب کوئی جانے والا ہے، یہ آ گیا آواز دے دیا کوئی آدمی مرے گا۔ بچپن میں ہم لوگ اپنے یہ ساری چیزیں لوگوں سے سنتے تھے۔ حضور نے فرمایا ولا حامتا، الو کی کوئی حیثیت نہیں، ایک پرندہ ہے، اس کے آنے سے اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔
زمانے جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج منحوس نہیں ہے۔ اسی عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اس مہینے کا جو نام دیا گیا، میں نے پیچھے ہفتے میں سنایا تھا کہ پہلا ہے محرم الحرام، محرم کے ساتھ حرام کا لفظ ہے، انتہائی احترام کے لائق مہینہ، اور دوسرا مہینہ سفر المظفر، ظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی کے آتے، ایسا مہینہ جو کامیابی اور کامرانی والا ہے، یعنی جو ہماری سوچ میں نحوست کی بات ہے وہ نکل جائے اور ختم ہو جائے۔ تو سفر کا مہینہ اور سفر کا کوئی دن منحوس نہیں، اس کے نام کے ساتھ المظفر کا لفظ ہے جس کے معنی کامیابی اور کامرانی کے آتے، یعنی یہ مہینہ کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی نیا کام نہیں کرتے، بعض لوگ کوئی خریدی نہیں کرتے، یعنی جائیداد نہیں خریدیں گے، روز خریدی بکری ہوتی رہتی، نمک بھی خریدیں گے، یارن بھی خریدیں گے، کپڑا بھی خریدیں گے، اناج بھی خریدیں گے، جائیداد نہیں خریدیں گے۔ مکان بنانا ہے، سب کام کریں گے، مکان کی بنیاد نہیں ڈالیں گے، دنیا بھر کے کام ہوں گے، شادی نہیں کریں گے۔ عجیب و غریب سوچ ہے لوگوں کی۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے، حضور نے فرمایا میری شریعت میں چھوت چھات نہیں ہے، میری شریعت میں بدشگونی نہیں ہے، میری شریعت میں الو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری شریعت میں سفر کی نحوست کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ دو ٹوک انداز میں حضور نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہ، لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر، اور جس کام کو کرنا ہے اللہ کے نام سے کیا جائے اس کام میں خیر و برکت رہے گی، اللہ کے نام سے کیا جائے۔ اور ایک بات ہم مسئلے کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ ہر اچھے کام پر اللہ کا نام لیا جائے گا، اگر کسی نے حرام کام پر اللہ کا نام لیا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ شراب کا جام اٹھایا اور کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گیا باہر۔ حرام کاموں پر اللہ کا نام لینا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہر اچھے بھلے کام کے لیے، مباح کام کے لیے اللہ کا نام لینا ہے۔ آدمی صبح اٹھا اللہ کا نام لے، کپڑا پہنے اللہ کا نام لے، کھانا شروع کرے اللہ کا نام لے، گھر سے نکلے اللہ کا نام لے۔ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور ہماری شریعت میں عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اگر ہم پر حالات آ گئے، جانی مالی نقصان ہوا، یہ بھی میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر میں راضی ہوں، اس فیصلے پر میں راضی ہوں۔ ہمارے یہاں خیر کا خدا الگ ہو، شر کا خدا الگ ہو نہیں۔ اسی لیے کوئی حادثہ ہو، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، تو ہمیں تعلیم دی گئی ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج اگر کچھ گیا ہے تو اس کا وقت آ گیا تھا، کل مجھے بھی جانا ہے جب میرا وقت آ جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے، اور جس کا جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا کل قیامت میں یہی چیز اسے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا عمل بھی کل قیامت کے دن ہمیں ایک نیکی نہیں دلا سکے گا۔
جنت میں لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک نیکی بھی ہمیں نہیں دلا سکے گا۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ، اور اس تعلق سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، وقتاً فوقتاً پیش آنے والے حالات کو سمجھنا چاہیے۔ کل علماء کرام کا ایک پروگرام تھا اور ان میں ہدیے کے طور پر چھتری دی گئی، تو ایک شخص کہنے لگا، میں کھڑا تھا میں نے سنا، وہ شخص کہنے لگا، عالم تھے، بولے کہاں بارش ہو رہی ہے، چھتری مل گئی اور بارش نہیں ہوگی۔ بدشگونی۔ میں نے اسی وقت تو ٹوکا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ گمان کیوں نہیں رکھا، یہ کیوں نہیں سوچا آپ نے، یار آپ بارش ہونے والی ہے، اچھا ہوا چھتری مل گئی۔ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور نماز استسقاء کا اعلان ہوا، سب لوگ ننگے سر ننگے پیر نکلے جانے کے لیے، ایک بچہ گھر سے نکلا چھتری لے کر کے، تو کسی نے اس سے کہا کہاں پانی برس رہا ہے جو تو چھتری لے کے جا رہا ہے؟ بولے اس سوچ کے ساتھ اگر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی، میں تو چھتری اس لیے لے کے جا رہا کہ دعا مانگی جائے گی پانی برسے گا، تو میں چھتری لے کے جا رہا تھا کہ میں بھیگوں نہ۔ حسن تفاؤل یعنی اچھی فال لینا، بدشگونی سے منع کیا گیا ہے، خوش شگونی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں 70 سواروں کے ساتھ آئے ایک قبیلے سے، جب آئے تو حضور نے پوچھا کہاں سے آئے، تو کہنے لگے کہ بریدہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے، حضور نے فرمایا اب جنگ نہیں ہوگی، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے کہ بریدہ ٹھنڈے مقام کو کہتے۔ حضور نے اس کے نام سے ایک اچھا فال لیا، بردن کے معنی آتے ہیں سردی اور ٹھنڈک کے۔ پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہنے لگے تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے، بولے میرے قبیلے کا نام اسلم ہے۔ تو حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اب ہم سلامت رہیں گے، اس لیے کہ اسلم کے معنی میں سلامتی کا لفظ ہے۔ تو حضور نے اس طرح حسن تفاول لیا ہے۔ ہمارے سامنے بھی حالات آتے، ہمیں ہر چیز میں پازیٹو رخ دیکھنا چاہیے، مثبت پہلو دیکھنا چاہیے، اور اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور ہمیشہ اپنے زبان سے، اپنے اعمال سے اسی بات کو عام کرنا چاہیے۔ کوئی شخص ملا، ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ بازار جا رہے ہو، آدمی دعا دے اللہ جان مال میں برکت دے، جس کام کے لیے جا رہے ہو اللہ کامیابی دے۔ ہمارا عربوں کا معمول ہے، جب ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ ایک دوسرے کو دعا دیتے، اور ہمارے یہاں دعا کب دیتے ہیں؟ جب کوئی بولے کہ حضرت دعا کرنا۔ حالانکہ ہمیں روزانہ تمام مسلمانوں کی عافیت اور بھلائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ایمان، اسلام، اچھے اخلاق، اچھے حالات، خوش مزاجی عطا کرے، ذاتی وجاہت عطا کرے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اور یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت سے یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی اور یہ فرمایا کہ میری شریعت کے اندر چھوت چھات کی، بدشگونی کی، الو کی اور سفر کے مہینے کی نحوست کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے حقیقت چیز ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو اس کائنات میں ہوتا ہے، ہمارے سامنے جس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالی